حامد و مسلم و مسلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ مشہور زمانہ ملحد اور ایتھسٹ جاوید اختر ہر کچھ دنوں میں الگ الگ پلیٹ فارم سے یہ اپنی اگنورنس کو پھیلاتے تھے، اور وہاں کوئی کراس کوسچن کرنے والا ہوتا نہیں تھا تو لوگ سیٹیاں بھی بجاتے تھے اور تالیاں بھی پیٹتے تھے۔ لیکن آج 20 دسمبر 2025 کو جو ہسٹوریکل ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور اس ہسٹوریکل ڈیبیٹ میں جو ہسٹوریکل ڈیفیٹ جاوید اختر کو ہوئی ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ جو جاوید اختر اپنے آپ کو بڑا ہی ریزنیبل اور ریشنل ہیومن بینگ مانتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا I think therefore I am an atheist، آج مفتی شمائل ندوی صاحب نے ان کی ریشنالٹی کی دھجیاں اڑا دی، اور آج مفتی شمائل ندوی صاحب نے جاوید اختر کی اگنورنس، اس کے irrational arguments اور اس کی stupidity کا دی اینڈ کر دیا۔ واقعی مفتی شمائل ندوی صاحب قابل تعریف ہیں، اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے مفتی شمائل ندوی صاحب کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جاوید اختر جیسے ملحد زمان کو نہ یہ کہ صرف چیلنج کیا، بلکہ چیلنج کرنے کے بعد ان کو کھلی شکست بھی دی۔ اللہ تعالیٰ مفتی شمائل ندوی صاحب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب چونکہ ڈیبیٹ کا جو ماحول ہوتا ہے یہ تھوڑا گرما گرمی والا ماحول ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر وقت کی پابندی بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور لمیٹڈ ٹائم کے اندر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جوابات ادھورے رہ جاتے ہیں، اور کبھی وقت کے کم ہونے کی وجہ سے صحیح الفاظ کے چناؤ کا موقع نہیں مل پاتا۔ اس لیے ہم اپنے اس چینل سے جاوید اختر کی طرف سے اٹھائے گئے تمام اعتراضات کا سلسلہ وار تسلی بخش جواب دیں گے، تاکہ بات مکمل دلائل کے ساتھ واضح ہو جائے اور کھل کر سامنے آ جائے، اور ناستکوں اور ایتھسٹ کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھک جائے۔ چونکہ ڈیبیٹ کے شروع ہی میں جاوید اختر نے ہمیشہ کی طرح اپنی فیتھ ورسز بلیف کا مدعا اٹھایا اور فیتھ کو سٹوپڈیٹی قرار دیا، تو اس تعلق سے ہم نے کچھ ہی ہفتے پہلے ایک جواب ریکارڈ کروایا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو ضرور آخر تک سنیں، لیکن اس سے پہلے جاوید اختر کا اعتراض سن لیجئے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا، ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ۔ یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے، یہ تو جاہلانہ بات ہوئی۔ میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے۔ میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی جواب ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں، کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ثبوت ہے، گواہ ہے، ریزن ہے، تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے۔ تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے۔ فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو، یہ ہے فیتھ۔ ورنہ بلیف ہوتا، اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے، گواہ ہوتے، تو پھر اسے آپ بلیف کہتے ہیں۔ جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے، میرا فیتھ تھوڑی ہے۔ فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے۔ تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی ریشنل ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور میں اسے مانوں، تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی۔ اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے، تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، سکون بھی بہت ملے گا مجھے۔ لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو؟ کیا ثبوت ہے بھائی؟ وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو، وہ تو نسل الگ ہے، تمہیں کبھی ملے بھی نہیں۔ ساتھ دیکھیے میرا فیتھ ہے، اس پہ بات نہ کیا۔ فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پروف کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو آپ بات کریں گے، آپ کتنی بحث کر لیجیے۔ الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے، اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں۔ اب مفتی شمائل ندوی صاحب نے ایک اینگل سے اس کا جواب دیا، اور بہت اچھا جواب دیا، کہ ایک فیتھ تو وہ ہوتی ہے جو لاجک، ریشنالٹی اور ریزن کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ فیتھ درست ہوتی ہے، اور دوسری طرف ایک فیتھ وہ ہوتی ہے جو بالکل ان لاجیکل اور irrational ہوتی ہے، ایسی فیتھ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جواب بالکل ٹھیک تھا، لیکن ہم اس ایتھسٹ فیتھ فریم کا ایک دوسرے اینگل سے جواب دیتے ہیں، آپ اس کو ضرور سنیں۔ کچھ لوگ شاید ہماری اس بات سے اختلاف کریں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ شخص جاوید اختر a notorious critic of religion might have a point here۔ اگر آپ کا دھرم اور مذہب صرف اور صرف آستھا اور پیور فیتھ پر کھڑا ہے، اور لیپ آف فیتھ کے سہارے آپ اپنے مذہب اور دھرم کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، then جاوید اختر has a point and there might be a serious problem in your religion۔ اور آپ کے دھرم اور مذہب میں ایک سیریس پرابلم ہو سکتا ہے، بدھزم ہو یا ہندوازم، جوڈائزم ہو یا کرسچینٹی،
اسی طرح سکھزم ہو یا چاہے جو بھی ازم ہو، اسلام کے علاوہ ہر ریلیجن پیورلی فیتھ پر کھڑا ہوا ہے اور آستھا پر ٹکا ہوا ہے۔ فیتھ کس کو کہتے ہیں؟ فیتھ کہتے ہیں بلیونگ ان سم تھنگ بیکاز یو وانٹ ٹو بلیو ان اٹ وداؤٹ اینی ایویڈنسز۔ آپ کسی چیز کو اس وجہ سے مان رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو ماننا چاہتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس اور دلیل نہیں ہے، اسی کو فیتھ کہتے ہیں۔ لیکن جاوید اختر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بات دوسرے ریلیجنز اور دوسرے دھرم کے بارے میں تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اسلام فقط فیتھ اور آستھا پر نہیں کھڑا ہوا، بلکہ اسلام کی بنیاد سالڈ اور بلٹ پروف ایویڈنسز پر ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام ایک واقعی سچا مذہب ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام از دا اونلی ٹرو ریلیجن، یہ فقط پیور فیتھ اور آستھا کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یا پسندیدگی اور پریفرنس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فیکٹس کی بنیاد پر ہے۔ آپ ایکچولی ایویڈنس کے ساتھ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ اسلام از دا اونلی ٹرو ریلیجن، اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے۔ بنیادی طور پر لوگوں کو اسلام کے تعلق سے جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اسلام ایک فیکٹ بیسڈ ریلیجن نہیں ہوتا، بلکہ پریفرنس بیسڈ ریلیجن ہوتا ہے۔ پریفرنس یعنی پسندیدگی، ترجیح، کیونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمانوں کے ساتھ میں رہنا اچھا لگتا ہے، اس لیے اسلام اچھا لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اسلام اس وجہ سے بھی پسند ہے کہ ان کے سارے جان پہچان والے جو ان کے ساتھ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں، اس لیے انہیں اسلام اچھا لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو رمضان بہت پسند ہے، وہ افطاری کا مزہ، وہ محمد علی روڈ کی سحری، نلی نہاری اور مالپوا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو آپ ایسے بھی دیکھیں گے کہ وہ عمرہ اور حج کے سفر پر جاتے ہیں اور وہاں انہیں ایک بلونگنگ کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے، انہیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اس وجہ سے انہیں اسلام پسند ہے۔ لیکن یہ بات سمجھیے، یہ جو پسندیدگی والا اسلام ہے، جب تک آپ اس کو عبور کر کے، اس کو کراس کر کے یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسلام ایک فیکٹ بیسڈ اور سالڈ ایویڈنس والا ریلیجن ہے، تب تک شیاطین اور جاوید اختر جیسے ملحدین آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں اور آپ کو بہکا سکتے ہیں، اور اسلام کے تعلق سے آپ کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ اسلام ایک فیکٹ بیسڈ ریلیجن ہے، پیور فیتھ اور صرف آستھا پر نہیں کھڑا ہے، تو اس کے دلائل خود قرآن میں موجود ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، تو آگے سے یہ لوگ جواب دیتے ہیں ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے۔ اب ذرا دھیان سے دیکھیے قرآن اس کو کس طرح رسپونڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے باپ داداؤں نے عقل استعمال نہیں کی تھی، یعنی لاجک، ریزن اور ریشنالٹی سے دور رہے، تو کیا پھر بھی یہ لوگ اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستے ہی پر چلیں گے؟ یہ ایک آیت نہیں، ایسی دسیوں آیتیں قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یوز یور لاجک، ریزن اور ریشنالٹی کو کام میں لاؤ اور آپ خود فیصلہ کرو کہ اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں۔ ہر مذہب کے اندر آپ کو یہ ٹیچنگ ملے گی کہ اپنی عقل استعمال مت کرو، جو بھی دھرم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عقل کو سائیڈ میں رکھ کر سب کو مان لو۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ریزن استعمال کرو، آپ لاجک یوز کرو، آپ ریشنلی فیصلہ کرو۔ واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ تو جاوید اختر جیسے ملحدین جو فیتھ فریم کے اندر مسلمانوں کو پھنساتے ہیں کہ تمہارا مذہب تو پیور آستھا پر اور فیتھ پر ٹکا ہوا ہے، ہم سرے سے ملحدین اور ایتھسٹ کے اس فیتھ فریم ہی کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مزید اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں میں فرق کو سمجھنا پڑے گا، نمبر 1 فیکٹ اینڈ نمبر 2 پریفرنس۔ فیکٹ کہتے ہیں حقیقت کو اور پریفرنس کہتے ہیں پسندیدگی، ترجیح کو۔ A fact is an objective statement that describes reality and can be proven true by evidence۔ یعنی فیکٹ ایک ایسا آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہے جو پرسن ٹو پرسن ڈیفر نہیں کرتا، کیونکہ وہ ریالٹی کو بتاتا ہے اور دلائل کے ذریعے سے اس کو سچا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں۔ نمبر 1، انڈیا کو 1947 میں انڈیپینڈنس ملی۔ فیکٹ نمبر 2، سلطان محمد فاتح نے 29 مئی
1453 को कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया, कुस्तुनतुनिया को कॉन्कर किया। फैक्ट नंबर 3, बहुत ही आसान मिसाल अगर आप लेना चाहें, द सन इज शाइनिंग, सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। अब ये जो फैक्ट्स हैं ये हकाइक हैं जो लोगों के बदलने से बदलते नहीं हैं। जैद अमर बकर के बदलने से सूरज के चमकने की हकीकत नहीं बदलेगी। चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथोनी हो, सूरज चमक रहा है, इन सब से कता नजर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। किसी को मालूम हो सूरज के बारे में, कोई ऐसा शख्स है जिसको सूरज के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो भी सूरज चमक रहा है, क्योंकि ये एक फैक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है जो एक रियलिटी को बता रही है। ये होता है फैक्ट। अब आइए प्रेफरेंस को समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे मसाला डोसा बहुत पसंद है, कोई दूसरा बंदा ये कहेगा कि मुझे क्रिकेट टीम्स में इंडियन क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा पसंद है। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, वाओ! Oh, that helicopter's out. It's gone miles in the air and way back into the crowd. Oh, well, the helicopter shot. There it is. Oh. ये सारी प्रेफरेंसेस हैं, पसंदीदगी, तरजीहात हैं। प्रेफरेंस इजंट ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी किसी चीज की पसंदीदगी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होती, ये सब्जेक्टिव होती है। लोगों के बदलने से पसंद बदलते रहती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि मुझे मसाला डोसा पसंद है, हो सकता है जैद को मसाला डोसा के बजाय पिज्जा पसंद हो, मसाला डोसा पसंद ना हो। किसी को इंडियन क्रिकेट टीम पसंद है, मुमकिन है कि किसी और के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उसकी फेवरेट हो, और किसी तीसरे बंदे के लिए साउथ अफ्रीकन या इंग्लैंड क्रिकेट टीम उसकी फेवरेट हो। तो प्रेफरेंसेस ये सब्जेक्टिव होते हैं, लोगों के बदलने से बदलते रहते हैं, और प्रेफरेंस को दलील की बुनियाद पर सच्चा साबित नहीं किया जा सकता। आप मुझसे ये दलील नहीं मांग सकते कि आपको अगर मसाला डोसा पसंद है तो इसकी दलील दो। सिंपल है, क्योंकि ये प्रेफरेंस है, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो अब खुलासा क्या हुआ कि फैक्ट एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है जो रियलिटी को डिस्क्राइब करता है, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करता। लोगों के बदलने से फैक्ट बदलता नहीं है, और फैक्ट को दलाइल के जरिए से सच साबित किया जा सकता है। इसके बिल्कुल बरअक्स प्रेफरेंस यानी पसंदीदगी ये ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव होता है, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। लोगों की पसंद अलग अलग होती है, और किसी के प्रेफरेंस को दलील की बुनियाद पर सच साबित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक और बात समझिए कि हमने जो फैक्ट्स गिनाए थे उसमें 3 फैक्ट्स और जोड़ लेते हैं। अल्लाह मौजूद है, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल और मैसेंजर हैं। और फैक्ट नंबर 3, कुरान इज द लास्ट रेवलेशन फ्रॉम आवर क्रिएटर टू द मैनकाइंड। जिस तरह सन इज शाइनिंग, इस फैक्ट को दलील की बुनियाद पर सच साबित किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह इन तीनों फैक्ट्स को भी कि अल्लाह मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल और मैसेंजर हैं, और कुरान ये अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए आखिरी वही और रेवलेशन है। इन तीनों फैक्ट्स को भी दलील की बुनियाद पर सच साबित किया जा सकता है विद सॉलिड एंड बुलेट प्रूफ एविडेंसेस। इसलिए हम जावेद अख्तर से कहते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम ये प्योर फेथ और सिर्फ आस्था के ऊपर नहीं खड़ा है, बल्कि सॉलिड एविडेंसेस के ऊपर खड़ा है, जो हम आइंदा वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह देंगे। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और समझ लीजिए, अल्लाह मौजूद है ये एक फैक्ट है, इट कैन ऑल्सो बी ए प्रेफरेंस। यानी आप इस फैक्ट को कि अल्लाह मौजूद है, इस हकीकत को आप पसंद भी कर सकते हैं। मैं भी पसंद करता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर और मैसेंजर हैं, ये एक फैक्ट और हकीकत है। इसको आप प्रेफर भी कर सकते हैं, इसको आप पसंद भी कर सकते हैं। यानी एक चीज फैक्ट होने के साथ साथ प्रेफरेंस भी हो सकती है। इसको अगर मैं और वाज़े अल्फाज में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज मैं किसी चीज को पसंद कर रहा हूँ वो मेरे लिए एक प्रेफरेंस है, इसका ये मतलब नहीं निकलेगा कि वो अब फैक्ट नहीं रहा। एक ही चीज फैक्ट होने के साथ साथ किसी का प्रेफरेंस भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी इस्लाम के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात हैं तो सारे शुकूक व शुबहात निकाल दीजिए। इंशाअल्लाह हम हर चीज का दलाइल की रोशनी में सॉलिड एविडेंसेस के साथ में जवाब देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो जावेद अख्तर जैसे मुल्हिद को और एथिस्ट को हमारा जवाब ये है कि हम तो आपके इस दावे ही को सिरे से रिजेक्ट करते हैं कि रिलीजन और मजहब की बुनियाद फेथ के ऊपर है। हाँ, आप दूसरे रिलीजन्स के बारे में शायद ये कह सकते हैं कि उनका मजहब प्योर फेथ और सिर्फ आस्था ही पर खड़ा है, बट यू कैन नॉट क्लेम दैट अबाउट इस्लाम। और मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहता
چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا ملحدین اور جاوید اختر جیسے ایتھسٹ کا سامنا ہو یا ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو میں کہوں گا جسٹ ریجیکٹ دا ایتھسٹ فیتھ فریم. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.